ٹھیک ہے، چلیں تو ہم شروع کرتے ہیں نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا تو اس میں عذاب کا تذکرہ تھا کہ کون کون سے عذاب آئے تھے قوم فرعون پر، ہے نا؟ تو کتنے عذاب کا تذکرہ تھا، جلدی سے بتائیں۔ جی 7 عذاب کا تذکرہ تھا نا، ٹھیک ہے، 7 یا 8۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آگے۔ اب دیکھیں جب یہ عذاب ان کے اوپر نازل ہونے لگا، یہ خون کا اور اس کا اس کا، تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ عذاب آیا، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، یہاں پہ رجزو جو ہے یہ العذاب کے معنی میں، کس معنی میں؟ العذاب، ہے نا، رجزن۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، جب ان کے اوپر عذاب واقع ہوا، قالو، ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ہے نا؟ کس چیز کی دعا؟ یہاں پہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے، ہاں، بما عہد عندک، جس چیز کا آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے نا؟ بما عہد، جس کا وعدہ کیا ہے، عندک، آپ کے نزدیک، ٹھیک ہے؟ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ ہم سے عذاب کو دور کر دیں، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور بالضرور آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور ہم ضرور بالضرور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہتے تھے یہ لوگ، یہاں پہ وہی لکھا ہوا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ أَيْ الْعَذَابُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، یہ وعدہ کیا تھا؟ من کشف العذاب عنا، کہ ہم سے عذاب کو دور کر دو، ان آمنا، اگر ہم ایمان لے آئیں۔ یہ جو نبی کہتے تھے نا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ کا عذاب تم سے ہٹا دیا جائے گا، ہے نا؟ تو وہی وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو اللہ کا عذاب ہم سے ہٹ جائے گا، سو آپ ایسا کیجئے کہ اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارا عذاب ہٹوا دیجئے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ کہتے تھے۔ چلیں اب یہاں پہ دیکھیں، الرجز کا معنی کیا ہے؟ ٹیرر، پنشمنٹ۔ الرجز کا لفظی معنی اصل ہوتا ہے گھبراہٹ۔ کیا ہوتا ہے؟ گھبراہٹ، دہشت، ہے نا، اس کو کہتے ہیں رجز۔ لیکن یہاں پہ رجزن گھبراہٹ میننگ میں نہیں ہے، بلکہ عذاب، عذاب کے میننگ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ رجزن کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹیرر، دہشت، لیکن یہاں پہ العذاب کے معنی میں ہے، جس کا میننگ ہوتا ہے پنشمنٹ، رجزن، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ بات ان لوگوں نے کہی تو حضرت موسیٰ السلام نے دعا کر دی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، کشف، ہٹا دیا، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے ان کے پاس سے عذاب کو ہٹا دیا، کب تک ہٹایا؟ اِلَىٰ أَجَلٍ، ایک مقرر مدت تک کے لیے ہٹایا، ایک فکس ٹائم کے لیے ہٹایا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ہٹا دیا اب ان پہ کبھی عذاب آئے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک فکس ٹائم تھا جہاں تک کے لیے ہم نے عذاب کو ہٹا دیا، اور وہ فکس ٹائم کیا تھا؟ کہ جب وہ اپنا وعدہ توڑ دیں گے، جب وہ کیا کریں گے؟ پھر سے کفر کرنے لگیں گے، جب وہ پھر کیا کریں گے؟ موسیٰ اسلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم ان پر عذاب مسلط کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اجلین سے مراد کیا ہے؟ اجلین سے وہی مراد ہے، ٹھیک ہے نا، کہ فکس ٹائم، اور وہ فکس ٹائم کیا تھا؟ کہ جب تک یہ لوگ کفر نہ کرنے لگیں تب تک کے لیے ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ الی اجلن ہم بالغوہ، ہو کی ضمیر یہاں پہ، ہو کی ضمیر اجل کی طرف لوٹ رہی ہے نا؟ ہو کی ضمیر اجل کی طرف، اس مدت تک کے لیے ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا جس مدت تک وہ لوگ پہنچنے والے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ جو ہے پھر کریں گے کفر، ہے نا؟ تو جب تک وہ لوگ کفر تک پہنچیں گے تب تک کے لیے ہم عذاب کو ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بالغوہ
وہ لوگ اس مدت تک پہنچنے والے ہیں، یعنی کفر تک پہنچنے والے ہیں، اذا ہم ینکثون، جب وہ لوگ اس کو توڑ دیں گے۔ کس کو توڑ دیں گے؟ اس وعدے کو توڑ دیں گے جو وعدہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ اگر آپ ہم سے عذاب کو ہٹوا دیجئے گا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، مومن بن جائیں گے۔ اس وعدے کو جیسے ہی یہ لوگ توڑیں گے اسی وقت ان پر عذاب پھر سے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، نکث ینکثو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نقض ینقض العہد، عہد کو توڑنا، ہے نا۔ فلما کشفنا بدعاء موسیٰ، موسیٰ السلام کے دعا کی وجہ سے ہم نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، اذا ہم ینکثون ای ینقضون عہدہم، ٹھیک ہے، جب وہ لوگ اپنے وعدے کو توڑیں گے، وَيُصِرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ، اور اپنے کفر پر اصرار کرنے لگیں گے، یعنی کفر پر پھر سے قائم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کفر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تب تک کے لیے ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ ٹھیک ہے نا، چلو، کشف ریمووڈ، کشف ریمووڈ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اجل، اجل فکس ٹائم ٹرم دونوں ہی اس کے لیے آتا ہے، اجل۔ چلیں، اب یہ بات ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب عذاب اللہ نے ہٹا دیا تو یہ لوگ پھر سے وعدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ وعدے کو توڑ دیا، یعنی ایمان نہیں لایا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہ نتیجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا بتا رہے ہیں؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، جب انہوں نے وعدے کو توڑ دیا تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، ان سے بدلہ لیا۔ ٹھیک ہے، ان سے بدلہ لیا۔ کن سے بدلہ لیا؟ جلدی سے بتائیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ فرعون اور اس کی قوم۔ ہاں، قوم فرعون کی، ہے نا۔ قوم فرعون کا نام کیا تھا؟ قبطی۔ قبطی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور انتقام بدلہ کیا لیا؟ ہم نے ان کو سمندر میں ڈبا دیا۔ اغرق یغرق، غرق کر دینا، ڈبا دینا، ہے نا۔ ہم نے ان کو سمندر کے اندر، یمن، یمن کے معنی کیا ہے؟ البحر الملح، ملحن معنی ہوتا ہے کھارا، کھارا پانی ہوتا ہے نا سمندر کا، جس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو کھارے پانی والے سمندر میں ڈبا دیا۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ لوگ کیا تھے؟ غافل تھے، اس عذاب سے وہ لوگ غافل تھے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب یہاں پہ دیکھیں، یمن البحر الملح تو ہوتا ہے، لیکن وہ کون سا سمندر تھا جس میں فرعون کو ڈبایا گیا تھا؟ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ دریائے نیل۔ ٹھیک ہے، لیکن دریائے نیل نہیں تھا وہ کون سا سمندر تھا؟ کوئی بتائیں۔ یہ تھا، ٹھیک ہے، بحر احمر، ریڈ سی، ریڈ سی تھا جس کے اندر اس کی قوم کو ڈبایا گیا تھا، ہے نا، فرعون کو ڈبایا گیا تھا۔ کون سا سمندر تھا؟ بحر احمر۔ اب اس کے پیچھے پورا واقعہ ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو، واقعہ ہے نا، کہ موسیٰ اسلام وہاں سے نکلے اپنی قوم کو لے کر، پھر فرعون نے پیچھا کیا ان کا، موسیٰ اسلام آگے بھاگتے بھاگتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے، پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے سمندر تھا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ تم نے تو ہم کو پھنسا دیا، اب ہم آگے جائیں تو بھی مرے، پیچھے جائیں تو فرعون تو مارے گا ہی مارے گا، اب ہم کریں کیا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اسلام کو وحی کی کہ سمندر پہ اپنا لاٹھی مارو۔ موسیٰ اسلام نے اپنی لاٹھی ماری تو اس میں 12 راستے بن گئے، اور 12 راستے سے، چونکہ بنی اسرائیل کے اندر 12 قبیلے تھے، تو ہر ایک راستے سے ایک ایک قبیلہ گزر گیا۔ فرعون نے دیکھا کہ پانی دونوں طرف سے رک گیا، بیچ سے راستہ بن گیا، فرعون بھی گھس گیا اس میں۔ جیسے ہی گھسا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی پھر سے سمندر کا مل گیا آپس میں، اور فرعون کی پوری فوج، پورا لشکر اس میں ڈوب گیا، اور فرعون کی لاش کو پھر سمندر سے اٹھا کے پھینک دیا گیا باہر۔ پانی نے بھی قبول نہیں کیا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا، آج بھی اس فرعون کی لاش میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے عبرت بنا کر کے فرعون کو رکھ دیا دنیا والوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے پیچھے کا پورا واقعہ ہے، یہاں پہ صرف انجام ذکر کیا گیا، اور دوسری جگہوں پہ اس کے پورے واقعے کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ، ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن قصے کہانی کتاب نہیں ہے، جتنی جہاں پہ ضرورت تھی بیان کرنے کی اتنا ہی اللہ نے بیان کیا ہے۔
تو یہاں پہ اتنی ہی ضرورت تھی، اس لیے اتنا ہی بیان کیا. ٹھیک ہے چلیں. تو فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. اغرق یغرقو کے انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ڈرونڈ، ہے نا. اغرق یغرق اغراقا، ڈبا دینا. اس کے بعد بحرن کو کہتے ہیں، یمن کو بحرن سمندر، ہے نا. الیم، اسی کو البحر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. غافلن کے معنی ہیڈ لیس، غافلن. ٹھیک ہے چلو. اب آگے کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈبا کے ختم کر دیا. اب بات آ جائے گی بنی اسرائیل پر. ابھی تک جو بات ہو رہی تھی وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان میں جو چل رہا تھا معاملہ، اس کی بات ہو رہی تھی. اب جو بات ہوگی فرعون کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، ہے نا. اب بات اسٹارٹ ہوئی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بیچ میں کیا کیا ہوا، اس کی بات اسٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 137 سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بیچ کیا کیا ہوا وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے چلیں. تو ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ. اورث یورث ایراثا، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وارث بنانا. ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جس قوم کو لوگ کمزور سمجھتے تھے. استضعف یستضعف استضعافا، یہ کس باب سے ہے؟ استفعال سے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کمزور سمجھنا، ہے نا. کمزور سمجھنا، جس کو لوگ کمزور سمجھتے تھے اس قوم کو ہم نے وارث بنا دیا. کس کا وارث بنا دیا؟ مشارق الارض و مغاربها، یعنی زمین کے مشرقی حصے ایسٹ کا بھی اور ویسٹ کا بھی. ٹھیک ہے. ایسٹ کا بھی مالک بنا دیا اس کو، ویسٹ کا بھی. جو حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا اوپر میں کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور تم کو زمین کا جانشین بنا دے. کہا تھا نا حضرت موسیٰ نے. تو وہی بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، اس قوم کو جس کو لوگ کمزور سمجھتے تھے، دبا کچلا سمجھتے تھے، اس کو ہم نے زمین کی بادشاہت دے دی، مشرق کی بھی اور مغرب کی بھی. التی بارکنا فیہا، اور وہ زمین جس کی ہم نے اس کو بادشاہت دی، اس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا، ہے نا. بارکنا، جس کے اندر ہم نے برکت ڈال دی. ٹھیک ہے. اور اس زمین سے مراد کیا ہے؟ الشام. جیسا ہم نے آپ کو کہا تھا شروع ہی میں ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ اسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے کہاں جانا چاہتے تھے؟ شام جانا چاہتے تھے. تو یہ اسی زمین شام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. مشارق ہو سکتا ہے آپ سے کوشچن میں یہ آیت اٹھا کے دے دیں اور پوچھیں کہ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ ملک شام کی. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے گا اس کو. مشارق الارض و مغاربہا التی بارکنا فیہا، اس سے مراد کیا ہے؟ ارض الشام مراد ہے. اور بارکنا اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا یہاں پہ؟ کیوں کہا؟ کیونکہ بالماء والشجر، وہاں پہ پانی بھی بہت تھا اور وہاں پہ درخت بھی بہت تھے، ہے نا. پانی اور درخت. درخت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صرف درخت نہیں ہوتا ہے. درخت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کھیتی کا بھی اور اپج بھی بہت اچھی تھی وہاں کی زمین میں. ٹھیک ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بابرکت زمین ہے. تو ہمارے یہاں ہندوستان کی بھی جو زمین ہے یہ بابرکت زمین ہے، کیونکہ یہاں پر بھی اپج بھی اچھی ہوتی ہے اور پانی بھی اللہ تعالیٰ نے خوب دیا ہے. ٹھیک ہے. تو عرب میں زیادہ تر جو ہے ریگستان ہوتا تھا، ریت ہوتا تھا، بالو. تو اسی وجہ سے وہاں پہ پانی اور جہاں پہ اپج ہوتی تھی جس زمین میں، اس کو اللہ نے کیا کہا؟ بارکنا فیہا. ٹھیک ہے. تو یہ سرزمین شام ہے. یہ ہو گئی بات. پھر اللہ تعالیٰ احسان اپنا جتلا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یہ جو ہے نا یہ ہو گیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تمہارے رب کی بات، تمہارے رب کی اچھی بات. کلمۃ الحسنى یہ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے. تو تمہارے رب کی اچھی بات مکمل ہو گئی. تم مکمل ہو گئی کس کے بارے میں؟ بنی اسرائیل کے اوپر. یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم کو ہم زمین کا وارث بنا دیں گے اگر تم صبر کرو، ہے نا. موسیٰ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم سے. تو وہ جو بات تھی اس کو اللہ نے مکمل کر دیا اور ان کو سرزمین شام کا مالک بنا دیا.
اور یہ کیوں دیا اللہ نے؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا. کس کو تباہ کر دیا؟ جسے فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا، جس کو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عرش سجاتے تھے، ہے نا، جس میں ان کا عرش لگتا تھا، ان کا تخت لگتا تھا. ان سب کو ہم نے برباد کر دیا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ان کا محل ہے، ان کی جو بڑی بڑی بلڈنگز تھیں جو بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ مراد ہیں کہ ما کان یصنع فرعون قومہ وما کانوا یعرشون، جو بھی ان کا محل تھا، ان کے بلڈنگز تھیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ تم پر ہم نے یہ احسان کیا ہے. چلیں، مشارق جو ہے یہ مشرقن کی جمع ہے. مشرقن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسٹرن پارٹ. مغارب، مغربن کی جمع ہے نا، اس کا معنی ویسٹرن پارٹ. ٹھیک ہے. کلیمتن، یہ ورڈ کلیمتن، ٹھیک ہے، ورڈ. چلو، سر شام کا ابھی فی الحال نام کیا ہے؟ سیریا. شام ابھی بھی اس کو شام ہی بولتے ہیں. شام، سیریا بھی بولتے ہیں انگلش میں اس کو، سوریا، عربی میں سوریا بولتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بشار الاسد ہے نا، بشار الاسد، حافظ الاسد، یہ وہی ملک شام ہے. اور ملک شام کا دائرہ اب چھوٹا ہو گیا. کہتے ہیں مفسرین کہ اس زمانے میں جو ملک شام تھا وہ فلسطین تک پھیلا ہوا تھا. فلسطین کا بھی پارٹ اس میں آتا تھا ملک شام کے اندر. ٹھیک ہے جی. چلیں، اب دیکھیں، اب یہ جو ہے ان کی نافرمانیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے ان پہ انعام فرمایا بنی اسرائیل پر، وہاں سے ان کو بچایا فرعون سے، پھر یہاں پہ ان کو ملک دیا. اب ان کی نافرمانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کراس کروایا. جاوز یجاوز کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پار کروانا، ہے نا. یہاں پہ کیا ہے؟ عبرنا، ہے نا، ہم نے ان کو پار کروایا. جاوز معنی ہو عبرا. ٹھیک ہے. عبرا معنی کیا ہوتا ہے؟ پار کرنا. تو ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو بنی اسرائیل جو تھے سمندر پار کرنے کے بعد ایک ایسی قوم کے پاس آئے، جو قوم یعکفون علی اصنام لہم، جو قوم اپنے بتوں کے سامنے کیا تھی؟ بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. بتوں کے سامنے کیا تھی؟ بیٹھی ہوئی تھی، عبادت کر رہی تھی. قالو، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا موسیٰ سے؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہن، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک بت بنا دیجئے، ایسا ہی ایک معبود بنا دیجئے. ٹھیک ہے. کما لہم آلہہ، جیسا ان لوگوں کا بت ہے ویسا ہی ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجیے آپ. ٹھیک ہے. قال، تو حضرت موسیٰ السلام نے فرمایا، قال انکم قوم تجہلون، بے شک تم لوگ بہت ہی نادان قوم ہو، بہت ہی کیا ہو؟ ناشکرے ہو، نادان ہو. اب دیکھیں اس آیت میں بات کس کی جا رہی ہے؟ جس قوم کے بارے میں کہا جا رہا اتوا علی قوم یعکفون علی اصنام، یہ قوم کون سی تھی؟ قوم کنعان. ٹھیک ہے. کنعانی قوم تھی یہ، کنعانی. یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہاں پہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. ٹھیک ہے. مورتی کی پوجا کر رہے تھے. تو یہ بنی اسرائیل جو تھے دیکھ کر کے بولنے لگے کتنا بڑھیا ہے، بتائیے خدا، انہوں نے خدا کے سامنے لوگ جھکے ہوئے ہیں، ان کا خدا انہیں نظر بھی آتا ہے. تو اے موسیٰ ایسا کیجئے، ہمارے لیے بھی ایسا ہی کوئی خدا بنا دیجئے، ہم بھی اس کی عبادت کیا کریں گے. تو موسیٰ اسلام نے کیا فرمایا کہ بے وقوف ہو تم لوگ، انکم قوم تجہلون، اللہ نے تم پر انعام فرمایا، تم کو بت پرستی سے بچایا، تم فرعون کی عبادت کیا کرتے تھے، تم کو اس سے آزادی دی اللہ نے، تم بجائے یہ کہ اللہ کی عبادت کرتے، تم جو ہے بتوں کو مانگ رہے ہو، ہے نا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ بت لا کے دیجیے، ہم بت کی پوجا کریں گے، اسی کو خدا مانیں گے. ٹھیک ہے. انکم قوم تجہلون حیث قابلتم نعمت اللہ علیکم بما قلتم، ہے نا، کہ تم کو جو اللہ نے انعامات دیے، تم پر احسان کیا،
اس کے بجائے تم دوسرے بتوں خدا کی تلاش میں لگے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, چلیں. تو جاوز اکراس, جاوز معنی ہو عبارہ, عبارہ. ٹھیک ہے. بحرن سی, بحرن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ بحار. بحار. بہت اچھا, بہت اچھا. اب بحرن کی جمع بحور بھی آتی ہے لیکن وہ الگ ہے. ٹھیک ہے, بحرن جمع بحور جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, جلدی سے بتائیں. صنم جمع اسنام. ٹھیک ہے, آئیڈلس ہے نا. اس کے بعد اگنورینٹ, قوم تجہلون. یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں قوم تجہلون. ٹھیک ہے سر موسیٰ علیہ جی. السلام کے زمانے میں جو قوم نے مورتی پوجا کر اس کا نام کیا بولا ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لکھا قوم کنعان, یعنی کنعانی قوم تھی. کنعان, کنعان ایک جگہ تھی ہے نا, وہیں کی قوم تھی یہ قوم کنعان. بعد میں حضرت موسیٰ السلام نے ان لوگوں کو مار دیا تھا, جنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کی. ٹھیک ہے, موسیٰ السلام کی ایک اور قوم کے ساتھ جنگ ہوئی تھی, اس کا نام تھا قوم عمالقہ. قوم عمالقہ یہی قوم تھی جو کنعان میں تھی, جو بت کی پوجا کر رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ موسیٰ السلام کی جنگ ہوئی تھی, جو اللہ نے چھٹے پارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے. چھٹے پارے میں قوم عمالقہ کے ساتھ موسیٰ السلام کی جنگ تھی, اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فلسطین, کنعان کہاں پہ تھا؟ فلسطین کے پاس سر ہے نا, بحور. فلسطین. ہاں, بحور جو ہوتا ہے, بحر جمع بحور, وہ ہوتا ہے شیر کی جو بحر ہوتی ہے نا, ہاں شیر کی چھندو. جو بحر ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں بحر جمع بحور. ٹھیک ہے, اور سمندر کو کیا کہتے ہیں؟ بحر جمع بحار. چلے, اب یہ ہو گیا. اب اور پھر کیا کہا؟ ان هؤلاء متبر ما هم فیہ, بے شک یہ لوگ جس کے اندر یہ لوگ ہیں, متبرن وہ کیا ہے؟ برباد ہونے والا, ختم ہونے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, لمن الملک اليوم, کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار, صرف ایک اللہ کی, جو قہار ہے, زبردست ہے, اسی کی بادشاہت ہے. تو یہ جو بت تم دنیا میں پوجتے ہو, قیامت کے دن یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. وہی متبرن معنی ہو حالکن. تو کیا فرمایا؟ ان ہؤلاء متبرون, یہ سب جتنے بھی ہیں نا بت, متبرون یہ سب برباد ہونے والے ہیں, جس کے اندر یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں, یعنی یہ جو قوم جو ان کی پوجا کر رہی ہے, یہ سب برباد ہونے والے ہیں. وباطل, اور یہ سارے جو معبود ہیں ان کے خدا ہیں, یہ سب باطل ہیں, غلط ہیں یہ سب. ما کانوا یعملون, جو وہ لوگ کر رہے تھے, یعنی جو بھی کام یہ لوگ کر رہے تھے, بتوں کی پوجا کر رہے تھے, یہ سارے باطل کام ہیں, غلط کام ہیں, ہے نا. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون. متبر معنی ہالک, انگلش میں کیا کہیں گے؟ ڈسٹرائڈ. متبر, تبر یتبر سے بنا ہے یہ, ہے نا, اس میں مفعول ہے متبر. چلیں. قال, پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا آگے, اغیر اللہ ابغیکم الہا, کیا اللہ کے علاوہ تم لوگ, کیا اللہ کے علاوہ میں تم لوگوں کے لیے کوئی دوسرا معبود تلاش کروں, ہے نا. موسیٰ نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا, کیا اللہ کے علاوہ تمہارے لیے میں دوسرا معبود تلاش کروں. ابغی ہے نا جی, بغا یبغی سے بنا ابغی, اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھونڈنا, تلاش کرنا. ٹھیک ہے, کوئی دوسرا معبود تلاش کروں. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ, حالانکہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں فضیلت دی, علی العالمین, تمام عالم کے اوپر, ہے نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کئی جگہ پر کیا, سورہ بقرہ میں بھی ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, ہے نا, وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تمہیں تمام عالم پر فضیلت بخشی ہے.
تو یہاں پہ آج بھی جو یہودی ہوتے ہیں نا، اسرائیلی، وہ اپنے آپ کو پوری دنیا سے افضل مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہم ہی ہیں پوری دنیا میں، اور باقی لوگ جو ہیں ہم سے کمتر ہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ فضلکم علی العالمین، اللہ نے تمہیں دنیا پر فضیلت بخشی ہے، اور تم اس کے علاوہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ دوسرا بت ڈھونڈ کے لاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے اپنی قوم پر، ٹھیک ہے نا۔ ابغیکم الہن، الہن معنی ہو معبودن، ہے نا۔ اصلہم ابغی لکم، ابغیکم اصل میں کیا تھا، ابغی لکم، تمہارے لیے ڈھونڈ کے لاؤں میں دوسرا بت، ٹھیک ہے۔ وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ فِي زَمَانِكُمْ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ جو فضیلت کی بات ہے بنی اسرائیل کے لیے، اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ تمام عالم پر تم کو فضیلت دی ہے نا، تو وہ فضیلت اس زمانے کے بارے میں تھی کہ اس زمانے میں دنیا میں جتنی قومیں تھیں ان قوموں سے بنی اسرائیل افضل تھی۔ آج کی بات نہیں ہے یہ، لیکن بنی اسرائیل آج بھی اپنے آپ کو سب سے افضل مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو یہودی ہے، یہودی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی چاہے کہ ہم یہودی بن جائیں تو وہ یہودی نہیں بن سکتا ہے، وہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہودی وہی ہو سکتا ہے جو اسی خاندان میں پیدا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ آج بھی اپنے آپ کو افضل مانتے ہیں، خون کے اعتبار سے بھی افضل مانتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ہیں، جو ہمارے خاندان میں پیدا ہوا وہی یہودی ہو سکتا ہے، باہر سے آ کر کے کوئی دوسرا یہودی مذہب قبول نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہی ہے وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بھی یاد دلا رہے ہیں، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اس وقت کو یاد کرو، ہے نا، سر اذکرو جی۔ یہودی لوگ اتنا انٹیلیجنٹ کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں انٹیلیجنٹ، سبھی انٹیلیجنٹ، اصل ان کے یہاں کیا ہے نا، گروپنگ بہت زبردست ہے، ان کی تگڑی ہے گروپنگ، وہ اپنے سے باہر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہے نا، وہ ساری محنت اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں، سارا کام اپنے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے سر لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کی نہ ہیلپ کرتے ہیں وہ، اور دوسروں کے ساتھ صرف وہ سازشیں کرتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ صرف سازش کریں گے، اپنے کو ہمیشہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو جو بھی قوم اپنے آپ کو بالکل پروٹیکٹ کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ ایک زمانے میں اسلام نے بھی بہت ترقی کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بس یہی تھی کہ اسلام جو ہے اپنے دائرے میں رہ کر کے وہ آگے بڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی، یعنی جو مسلمان ہے، اسلام جو ہے وہ کسی سرحد کا پابند نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہندوستان کا الگ، پاکستان کا الگ، امریکہ کا الگ، اب بنگلہ دیش کا نہیں، بلکہ جو بھی مسلمان ہے وہ ایک قوم ہے۔ جب تک مسلمان ایک قوم بن کر کے تھے وہ ترقی کر رہے تھے، لیکن جب مسلمان الگ الگ ملکوں میں بٹ گئے، الگ الگ قوم میں بٹ گئے تو ان کی ترقی رک گئی۔ یہودی ترقی کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک قوم ہے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ ترقی کر رہے ہیں، مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلمان جو ادھر ادھر بٹا ہوا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، جب تک ایک ساتھ تھے، ایک قوم بن کر کے تھے، تب آگے بڑھ رہے تھے یہ لوگ بھی۔ سر منا و سلوا آمنا سلوا والا آگے آئے گا، ابھی نہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے آئے گا، چلیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت یاد دلانے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو بچایا، کس سے بچایا؟ من آل فرعون، فرعون کی خاندان سے بچایا۔ اور فرعون کیا کرتا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، تم لوگوں کو بہت ہی بری سزا دیتا تھا، ہے نا۔ سامہ یسومو کے معنی کیا ہے؟ چکھانا، ٹھیک ہے، تمہیں عذاب چکھاتا تھا، بہت برا عذاب چکھاتا تھا، سوء العذاب، برا برا عذاب تمہیں چکھایا کرتا تھا وہ، اس سے ہم نے تم کو نجات دی۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ یقتلون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وفی ذالکم بلاء، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک آزمائش تھیں، ایک امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیمن، ایک بڑا امتحان۔ یہ عظیمن جو ہے یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے؟ بلاء کی۔ تو اصل یہاں پہ کیا؟ ذالکم بلاء عظیم من ربکم، کہ یہ سب جو تھا
یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش سے، اس امتحان سے بچایا، نکالا اور تم کو بادشاہ بنایا ملک شام کا، لیکن اب تم پھر کیا چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود کی پوجا کرو۔ ٹھیک ہے، یہی کہا۔ چلیں، انجا ینجی ہے نا، اس کے معنی کیا؟ سیوڈ یو، انشا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سوء العذاب، وس ٹورمنٹ، وس پنشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹورمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوء العذابی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قتل یقتلو، کلنگ، یقتلون، ہے نا۔ اس کے بعد بلاؤن کے معنی کیا ہے؟ ٹرائل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس کو جو ہے ایگزام بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں، تو یہ ساری باتیں کیا ہو گئی؟ کلیئر ہو گئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا، موسیٰ اسلام نے یہ ساری باتیں کہیں۔ ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام، اب بیچ میں پورا واقعہ اسکپ ہو گیا، جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اتنا ہی بیان کرتے ہیں جتنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بیچ میں کیا کیا ہوا وہ سب ختم۔ ٹھیک ہے، بیچ میں وہ لوگ وہاں پہ رہے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، وہ سب ختم ہو گیا۔ اب آ گئی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کیسے دی، ہے نا۔ نبوت نہیں بلکہ رسول تو بنا ہی دیا تھا، نبی کیسے بنایا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ آپ جانتے ہیں نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بتائیں۔ رسول پر نبی صرف جو جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نازل ہو اور وہ رسول ہے اور نبی ہے، اور جس کے پاس آسمانی کتاب نہیں نازل ہوئے وہ صرف نبی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھے؟ رسول تھے، ہے نا۔ چلیں، بہت اچھا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دی، تورات کیسے دی، اس کا تذکرہ ہے۔ کیا فرمایا؟ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ اصل ہوا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ السلام کو وحی کی تھی کہ تم جو ہے 30 دن روزہ رکھو گے اور روزہ کی حالت میں مجھ سے ملو گے۔ ٹھیک ہے، روزے کی حالت، 30 دن روزہ رکھو اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ 30 دن روزہ رکھا، لیکن جب جہاں اللہ نے ان کو بلایا تھا وہاں جب جانے کی بات ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ مسواک کر لیا، کہ منہ کی جو بدبو ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے پھر میں جاؤں گا۔ تو جیسے ہی انہوں نے مسواک مسواک کر کے نہیں آنا ہے میرے پاس۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے جی؟ تو اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ اب 30 راتوں کا روزہ تو دن میں رکھا جاتا ہے، یہاں پہ رات کیوں کہا اللہ نے؟ بتائیں۔ یہاں پہ رات کا ذکر اس لیے آیا کہ ایک روزہ ایسا ہے جو نبیوں کے لیے صرف جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، صرف نبیوں کے لیے جائز ہے، اور اسے کیا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ صوم مسلسل، یعنی دن اور رات بھوکے رہنا، لگاتار روزہ رکھنا۔ ٹھیک ہے نا، لگاتار روزہ رکھنا، ہے نا، وہ صرف نبیوں کے لیے خاص ہے اور لوگوں کو اس سے منع کیا گیا۔ اسے صوم وصال کہتے ہیں، صوم مسلسل بھی کہتے ہیں، صوم وصال۔ ٹھیک ہے، صوم وصال، تو یہ نبیوں کے لیے جائز تھا رکھنا۔ تو موسیٰ اسلام کو رات اس لیے کہا کیونکہ وہ دن میں بھی روزہ رکھتے تھے، رات میں بھی روزہ رکھتے تھے، تو یہاں پہ رات کا تذکرہ کیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پھر ہم نے اس سے 10 اور مکمل کروایا۔ تو 10 اور کیوں مکمل کروایا؟ جلدی سے بتائیں۔ یعنی ٹوٹل 40 ہو گئے، یہ 10 اور ایڈ کیوں ہوا اس میں 30 میں؟ جی، یہ 10 دن اور کیوں ایڈ ہوئے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ جی سر۔ ہاں، تو کیوں ایڈ ہوا یہ 10 دن اور؟
अभी हमने आपको मिसवाक बताया करने था। का कफारा। हाँ, मिसवाक करने की वजह से, क्योंकि 30 दिन पूरे होने के बाद उन्होंने मिसवाक कर दिया, तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि 10 दिन और करो। ठीक है, 10 दिन के बाद 10 दिन और रोजा रखो। तो वातममनाहा बिअश्रिन, तो इस तरह 40 दिन हो गए। फतम्म मीकातु रब्बिही अर्बईन लैला, तो जब उनके रब का फिक्स टाइम कंप्लीट हो गया, और वो फिक्स टाइम कितना था, अर्बईन लैला, 40 रातें, 30 उधर 10 इधर। ठीक है, तो जब कंप्लीट हो गया, वक़ाल मूसा लिअख़ीही, उस वक्त मूसा इस्लाम ने अपने भाई से कहा, अपने भाई हारून से कहा, उखलुफनी फी कौमी, है ना, व अस्लिह वला तत्तबिअ सबील मुफसिदीन, तुम मेरे सक्सेसर हो, तुम मेरे जानशी हो मेरी कौम के अंदर, जो मेरे लोग हैं उनके नजदीक तुम मेरे जानशी हो, मैं तुमको अपने पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। व अस्लिह, और तुम क्या करोगे मेरे पीछे, इस्लाह करोगे। वला तत्तबिअ सबील मुफसिदीन, और तुम मुफसिद लोगों का रास्ता नहीं इख्तियार, तुम बिगड़ने वाले लोगों के रास्ते पर नहीं चलोगे, है ना, उनकी इत्तिबा नहीं करोगे। ठीक है, फसादियों के रास्ते पर नहीं चलोगे। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को नसीहत की थी, क्या की थी, अस्लिह वला तत्तबिअ सबील मुफसिदीन, ये कह करके हजरत मूसा वहां से अल्लाह के पास चले गए। अब देखें ये कौन सा महीना था, यहाँ पे देखें लिखा हुआ जुल्कादा, ये 30 दिन जो था वो किसका था, जुल्कादा, और 10 दिन किसका था, 10 दिन जुल्हिज्जा का। ठीक है, तो 10 जुल्हिज्जा यानी जिस दिन हम लोग कुर्बानी करते हैं, उसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अल्लाह ने अता किया था। कब अता किया था, 10 जुल्हिज्जा को। ठीक है, चले, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ववाअदना मूसा सलासीन लैला नुकल्लिमुहु इंद इंतिहा, हमने क्या वादा किया था मूसा से कि 30 दिन तुम रोजा रख लो, उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे। और वो 30 दिन कौन सा था, जुल्कादा। फसामहा, तो उन्होंने रोजा रखा। फलम्मा तम्मत, जब ये 30 दिन पूरे हो गए, अनकर खुलूफ फमीही, तो उनको अपने मुंह की बदबू को उन्होंने अच्छा नहीं समझा, कहा कि मुंह की बदबू लेके हम क्या अल्लाह से बात करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फस्ताक, उन्होंने मिसवाक कर लिया। फ़अमरहुल्लाहु बिअशरतिन उखरा, तो अल्लाह ने उनको 10 और रातों का हुक्म दिया। ठीक है, कि तुम 10 दिन और रोजा रखो। लियुकल्लिमहु बिखुलूफि फमिही, ताकि अल्लाह ताला उनसे उनके मुंह की बदबू के साथ बात करे। हदीस में आया है ना कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा खुशबू वो है जो रोजेदार के रोजा रखने के बाद जो मुंह से उसके बू आती है, वो बू अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है ना, हदीस में बताएं जी, उसको लोग बदबू है। समझते हैं। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पे, लियुकल्लिमहु बिखुलूफि फमीही वातममनाहा बिअश्रिन मिन ज़िलहिज्जा, और वो 10 दिन जो और इन्होंने रोजा रखा वो कौन सा था, 10 दिन ज़िलहिज्जा का। फतम्म मीकातु रब्बिही आई वक्त वादिही बिकलामिही, मीकात से मुराद क्या है, वो टाइम जब आ गया जब अल्लाह ने मूसा इस्लाम से बात करने का वादा किया था। अच्छा ये बताएं, एक चीज होती है वक्त और एक होता है मीकात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, क्या डिफरेंस है, पता है आपको जी, कोई बताएं, अगर नहीं पता हो तो बता दे, नहीं पता है सर मीक़ात एक मुतय्यन वक्त है, जी। और वक्त ये तो मीकात में एक एंडिंग टाइम होता है ना, एक इंतहाई वक्त होता है मीकात के अंदर, और वक्त में कोई इंतहाई वक्त, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड लिमिटेशन, लिमिटेड टाइम नहीं होता है, मीकात में लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों, वक्त में कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता है ना, तो यहाँ पे मीकात का तस्करा है, वक्त का नहीं है। चले, ठीक है, तो वक्त वादी बिकलामिया रबाइना। अब यहाँ पे देखें, वकाल मूसा लिअख़ी हारून इंद ज़हाबिही इलल जबल, कि मूसा इस्लाम जब पहाड़ की तरफ जा रहे थे। अच्छा, इस पहाड़ का नाम क्या था, आपको पता है, बताएं, इस पहाड़ का नाम जहाँ मूसा इस्लाम गए थे, कौन सा पहाड़ था, तूर पहाड़ सर। तूर पहाड़। हाँ, चलो
اچھا موسیٰ السلام کو روشنی جہاں ملی تھی، جہاں نبوت ملی تھی ان کو، وہ واقعہ آپ کو پتا ہے نا کہ روشنی ملی تھی موسیٰ السلام کو، وہ کون سا پہاڑ تھا؟ طوا، وادی طور. وہ طور تھا، ہے نا، وہ طور تھا. یہ جو پہاڑ ہے یہ طور نہیں تھا، ٹھیک ہے. جہاں موسیٰ السلام کو نبوت ملی تھی، جو روشنی ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے تھے نا پہاڑ کے اوپر، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی تھی، ٹھیک ہے. وہ طور پہاڑ تھا، جبل طور، ہے نا. وہاں اللہ تعالیٰ سے پہلی بار ان سے بات ہوئی تھی موسیٰ السلام کی، جو اللہ نے کہا تھا کہ اپنا جوتا اتا فخلا نعلیک انک بالواد المقدس طوا، ہے نا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وہ جو سورہ طور میں جو آئی ہے آیتیں، ٹھیک ہے. تو وہ طور تھا. یہ جو پہاڑ تھا اس کا نام طور نہیں تھا. جیسے یہاں پہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ زبیر نام تھا، ٹھیک ہے جی. نہیں اس پہاڑ کا نہیں، سوری کنفیوز ہو گیا میں. یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا طور تھا، ٹھیک ہے. جس پہاڑ پہ اللہ کی تجلی اتری تھی نا اس پہاڑ کا نام زبیر تھا. زبیر، اللہ کی تجلی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے میرا دماغ بھی جو ہے نا کبھی کبھی خنٹ سنٹ بکنے لگتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ بات آگے آئے گی. تو موسیٰ علیہ السلام طور پر ہی گئے تھے، صحیح بات ہے. عند ذهابی الی الجبل للمناجات اخلفنی کن خلیفتی. اخلفنی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ تم میرے خلیفہ ہو. خلیفہ سمجھتے ہیں نا، جس کو آدمی اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے، اپنا نائب بنا کر کے جاتا ہے. تم میرے خلیفہ ہو میری قوم کے اندر، تو تمہارا کام کیا ہے؟ اصلح امرہم، کہ جو میری قوم ہے اس کی اصلاح کرنا. ولا تتبع، اور تم جو لوگ گناہ کرنے والے ہیں، فساد پیدا کرنے والے، ان کے راستوں پر مت چلنا. یہ دو باتیں ان سے کہہ کے گئے تھے، ٹھیک ہے. 30 لیلہ 30 نائٹس، 30 لیلہ 30 نائٹس، ہے نا. کمپلیٹڈ، تم مانا کمپلیٹڈ. اس کے بعد میقات، فکس ٹائم، اپوائنٹڈ ٹائم. میقات، میقات کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں. اخ، برادر. میقات جمع مواقیت، ٹھیک ہے، مواقیت. چلو اب دیکھیں یہاں پہ کیا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ وقت پر آئے، ٹھیک ہے، جو فکس ٹائم تھا، یعنی 40 دن پورا کر کے آئے. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اپنے رب سے بات کی. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھلا دیجئے اپنے آپ کو. انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہے نا. مجھے دکھلا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. قال، تو رب نے فرمایا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لن ترانی، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر تم کو ضد ہی ہے کہ مجھ کو دیکھنا ہی ہے، تو ایسا کرو، انظر الی الجبل، ہے نا، کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، وہ پہاڑ تو تم سے زیادہ مضبوط ہے، لہٰذا اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہ جائے، استقر مکانہ، اپنی جگہ پر قائم رہ جائے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب تم مجھے دیکھ لو گے، ٹھیک ہے جی. فَلَمَّا تَجَلَّى، تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو مجھے دیکھ لو گے؟ یہ بتانے کے لیے کہ وہ پہاڑ تم سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اگر میں اس پہاڑ پر اپنی روشنی بھی ڈال دوں نا، تجلی بھی ڈال دوں، تو وہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا. تم تو کمزور انسان ہو، تم کیسے برداشت کرو گے؟ ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے کہیں کہ اگر تم مودی کو گولی مار دو، سوری اگر تم مطلب کسی پاورفل آدمی کو جا کے ایک تھپڑ مار دو، تو میں تم کو کیا کروں گا؟ 10 کروڑ روپیہ دوں گا. تو وہ اس پاورفل آدمی کو جا کے تھپڑ مار ہی نہیں سکتا ہے، اور تم 10 کروڑ روپیہ دو گے نہیں اس کو. تو ویسے ہی یہ مثال ہے، کہا کہ اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہ جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے.
فلما تجلا ربہ للجبل، تو جب رب نے، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر روشنی اتاری. تجلا یا تجلا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ظہر نورہ، اپنا نور ظاہر کیا، ہے نا. ظہر نورہ یعنی اپنا نور، اپنے آپ کو نہیں بلکہ صرف اپنا نور تھوڑا سا اس پہاڑ پہ ظاہر کیا. جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ دکن ہو گیا. دکا معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، ریت میں بدل گیا، بالو بن گیا وہ پہاڑ، ہے نا، بالکل ختم ہو گیا وہ. وخر موسیٰ، اور موسیٰ گر گئے، موسیٰ علیہ السلام گر گئے. خر یخر معنی کیا ہوتا ہے؟ گر جانا. صاعقاً، کیسے گرے؟ بے ہوش ہو کر. صاعقاً معنی بے ہوش ہو کر. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، افاق معنی کیا ہے؟ ہوش آیا. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی ذات پاک ہے. تبت الیک، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، ہے نا، کہ میں نے جو اپنی نادان خواہش آپ کے سامنے ظاہر کی تھی کہ مجھے دکھا دیجئے اپنے آپ کو، میں اس سے توبہ کرتا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا بندہ ہوں آپ کے اوپر ایمان لانے والا. اول المؤمنین فی زمانی، یعنی میرے زمانے میں، اس زمانے میں. ایسا نہیں ہے ان سے پہلے تو بہت سارے نبی آ چکے تھے، تو کیا وہ لوگ مومن نہیں تھے؟ وہ بھی مومن تھے. تو اول المؤمنین سے مطلب کیا ہے؟ کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں موجود ہوں، اس زمانے میں آپ پر ایمان لانے والا، آپ کو ماننے والا سب سے پہلا بندہ ہوں. ٹھیک ہے جی. تو کیا کہا؟ تب تو الیک، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں سب سے پہلا بندہ ہوں جو آپ پر ایمان لایا تھا. تو یہ بات انہوں نے کیوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بڑا آدمی ہو، ہے نا، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ معافی مانگیں، آپ کہیں بھائی مجھے معاف کر دیجئے، میں تو آپ کو اس وقت سے میں آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، اپنا بڑا مانتا ہوں جب کوئی آپ کو جانتا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تب سے میں آپ کی بات مان رہا ہوں. تو یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہ میں تو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں، تو مجھے معاف کر دیجیے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ کلیئر ہے؟ بتائیں. جی جی سر. ٹھیک ہے. چلیں. جاء موسیٰ کلم یکلم تکلیما، اسپوک، ٹاک بھی ہو سکتا ہے، اسپوک بھی ہو سکتا ہے. کلم. اس کے بعد ارینی، شو می. ارینی، نی جو ہے یہ می کے میننگ میں. جبل جمع بتائیں. جبل، شبال، ماؤنٹینس، ہے نا، ماؤنٹین. ٹھیک ہے جی. ان استقر، استقر اٹ ریمینس، یعنی وہ اگر اپنی جگہ رہ گیا، باقی رہ گیا. ٹھیک ہے. مکانن، پلیس. مکانن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے بتائیں. جی ریویلڈ، ہے نا، تجلا. ٹھیک ہے. دکن، لیول ٹو دا گراؤنڈ، یعنی بالکل ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. لیول ٹو دا گراؤنڈ. دکن، دکا، یعنی بھوسا بن گیا. بھوسا بننا بولتے نا، بھوسا بن گیا، وہی ہو گیا پہاڑ. ٹھیک ہے نا. سائقن، خر یخر معنی کیا ہے؟ فیل ڈاؤن. خر، فیل ڈاؤن. اس کے بعد سائقن، سینس لیس، بے ہوش ہو گیا نا، سینس ختم ہو گیا. سائقن. ٹھیک ہے. چلیں، یہاں پہ لکھا ہوا ای مغشین، مغشین، گھبرا کر بے ہوش ہو گئے. ٹھیک ہے. افاق، ریکورڈ ہز سینس، ہے نا. افاق، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں افاق، ریکورڈ ہز سینس. ٹھیک ہے. اس کے بعد سبحانک، گلوری بی ٹو یو. سبحانک کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اگر یہاں پہ سبحان اللہ ہی ہوتا تو یو کی جگہ پہ کیا ہو جاتا؟ اللہ ہو جاتا. گلوری ٹو بی اللہ. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ اسی لیے گلوری ٹو بی یو، ہے نا جی. تب تو، ریپینٹ، آئی ریپینٹ. تب تو. چلیں، پھر آگے کیا ہوا؟
اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہے نا، جب یہ سب واقعہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر توبہ کر دیا، یہ سب بات ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان اصطفیتک، میں نے تمہیں چن لیا، اصطفا یستفی استفاءن، اس کے معنی اختار ہے، میں نے تمہیں چن لیا ہے، انتخب ہے نا، انتخاب کر لیا تمہارا، تم کو چن لیا، اصطفیتک علی الناس، میں نے تم کو لوگوں میں سے چن لیا، برسالاتی، اپنے پیغام کے لیے، کہ تم میرا پیغام لے کر جاؤ گے، وبکلامی، اور مجھ سے بات کرنے کے لیے میں نے تم کو چن لیا ہے، فخذ ما آتیتک، فخذ، تو تم پکڑ لو، لے لو، ما آتیتک، جو کچھ بھی میں تمہیں دوں گا، وکم من الشاکرین، اور تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے، وکم من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں سے بن جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اسلام سے فرمایا، ہے نا، یہاں پہ لکھا ہوا استفیتک علی الناس ای اہل زمانک، ٹھیک ہے نا، تم کیا کرو، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو نبی بنا دیا، پیغمبر بنا دیا، رسول بنا دیا۔ تو استفا یستفی معنی کیا ہے؟ الیکٹڈ، ہے نا، استفا، یہ کس معنی میں؟ اختار، انتخاب، یہ سب آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، یہ الواح سے مراد کیا ہے؟ الواح التوراہ، ہے نا، کیا مراد ہے؟ الواح التوراہ، ٹھیک ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے الواح کے اندر، تختیوں کے اندر، لہو، ان کے لیے لکھ دیا، کن کے لیے لکھ دیا؟ جلدی سے بتائیں، کن کے لیے لکھ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ہے نا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس لکڑی کی تختی میں لکھ دیا، ٹھیک ہے، کیا لکھ دیا؟ من کل شیء، ہر چیز لکھ دی، ہر چیز میں کیا کیا چیز تھی؟ موعظۃ، نصیحتیں، ہے نا، کہ لوگ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس کے اندر لکھ دیا، فخذھا بقوۃ، تو تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تختی ہے، پتھر کی تختی تھی وہ، تو اس کو جو ہے کس کے پکڑے رہو کہ گرنا نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، ان باتوں پر سختی سے عمل شروع کر دو، ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں فخذھا بقوۃ کے اندر، ٹھیک ہے، فخذھا بقوۃ وأمر قومک، اب دیکھیں یہاں پہ میم الگ ہو گیا، کاف الگ ہو گیا، یہی ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے، وأمر قومک، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو، یأخذوا بأحسنھا، کہ وہ لوگ اس تختی کو اچھی طرح سے پکڑ لیں، تو یہاں بھی وہی ہو سکتا ہے نا کہ عمل کرنے لگیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، پکڑنے سے مراد کیا؟ عمل کرنا۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں فسق کرنے والوں کا ٹھکانہ دکھلاؤں گا، ٹھیک ہے، فسق کرنے والوں کا گھر دکھلا دوں گا۔ اب یہ جو آیت ہے نا، سأریکم دار الفاسقین، یہ اصل میں خوشخبری ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ دار الفاسقین سے مراد یہاں پہ فرعون کا کنٹری ہے۔ فرعون کی کنٹری کون سی تھی جی؟ کون سی کنٹری تھی؟ مصر۔ تو یہاں پہ دار الفاسقین سے مراد کیا ہے؟ مصر ہے، یعنی اللہ یہ خوشخبری دے رہے تھے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری جو قوم ہے اس کو ہم مصر کی بادشاہت بھی دے دیں گے۔ ابھی تو صرف کس کی بادشاہت دی ہے؟ شام کی، اب مصر بھی ان کے حوالے ہو جائے گا۔ تو یہ خوشخبری تھی سأریکم دار الفاسقین کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ کب ہوگا؟ جب وہ کیا کریں گے؟ یأخذوا بأحسنھا، اچھی طرح سے اس کو پکڑے رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ ایک لکھا ہوا کتبنا لہو فی الالواح، ای الواح التوراہ، ہے نا، تورات کی تختی مراد ہے، وکانت من صدر الجنتی، اور یہ جو تختی تھی نا، جو اس کی بنی ہوئی تھی،
وہ جنت کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی. سدرن کس کو کہتے ہیں؟ سدرن کہتے ہیں بیری کی لکڑی. بیری جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی سر. بیر جس کو کہتے ہیں نا، بیر، بیر بہت ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں، اس کو کہتے ہیں سدرن. ٹھیک ہے، تو یہ جو تختی تھی یہ جنت میں کوئی بیری کا درخت تھا، اس سے اللہ نے اس کو بنایا تھا. ٹھیک ہے، جو جس کے اوپر تورات لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، سدر الجنہ من سدر الجنہ او زبرجد، یا دوسری بات میں آتا ہے کہ یہ زبرجد کی تھی. زبرجد کیا ہے؟ ایک قسم کا بہت ہی قیمتی پتھر ہے. زبرجد بھی اور زمرد بھی ہے نا. زمرد یہ دونوں ہی جو ہیں ایک بہت ہی قیمتی پتھر ہیں، اس کی یہ تختی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، 7 او 10، 7 تھی یا 10 تھی. تو اس میں عدد کی کتنی روایتیں ہو گئی؟ 2، کہ یا تو 7 تختی تھی یا 10 تختی تھی. ٹھیک ہے، 2 روایت عدد کی ہو گئی. اس کے بعد 3 روایت ہوئی کہ یہ بنی ہوئی کس چیز کی تھی. تو ایک روایت میں کیا ہے کہ یہ سدر الجنہ سے بنی ہوئی تھی. دوسری روایت میں کیا ہے کہ زبرجد کی بنی ہوئی تھی. تیسری روایت میں کیا ہے کہ زمرد کی بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو 3 چیزیں ہیں، سدر الجنہ، اس کے بعد زبرجد، اس کے بعد زمرد. ان تینوں میں سے کسی سے بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور تعداد کتنی تھی اس کی؟ 7 تھی یا 10 تھی. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہے؟ یہ یاد رہے گا جی. چلو، کتب ای روٹ، کتب ہے نا. الواح ای ٹیبلٹس. الواح کس کی جمع ہے؟ لوح. لوحن کی جمع ہے الواح. ٹھیک ہے، انسٹرکشنز ہے نا، یہ کس کا میننگ ہے؟ موعظتن. موعظتن کی جمع کیا ہوگی؟ جلدی سے بتائیں. مواعظ. مواعظ، بہت اچھا، مواعظ. ٹھیک ہے، تفصیل ایکسپلینیشن. تفصیل کی جمع تفاصیل. تفاصیل. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ڈٹرمینیشن ہے نا. جی، ڈٹرمینیشن یہ کس کا میننگ ہے؟ یہ فخذھا بقوت، فخذھا بقوت. ٹھیک ہے، اس کا میننگ ہے یہ. چلو، اس کے بعد کیا فرمایا؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. ان قریب ہے نا، میں تمہیں کیا کروں گا؟ اپنی نشانیوں سے تمہیں پھیر دوں گا. ٹھیک ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. میں اپنی نشانیوں سے کیا کروں گا؟ میں اپنی نشانیوں سے بالکل پھرا رہتا ہوں. الذین یتکبرون فی الارض، ان لوگوں سے جو زمین کے اندر بغیر کسی حق کے تکبر کرتے ہیں. یتکبرون سے مراد کیا ہے؟ یتکبرون کہ وہ لوگ زمین کے اندر کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، اور ان کو تکبر کرنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ تکبر صرف اللہ کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کو اللہ نے تکبر کا حق نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے جی. چلو، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور یہ لوگ ایسے متکبر ہیں، ایسے گھمنڈی ہیں کہ اگر یہ لوگ دیکھ لیں کل آیتن، ہر ایک نشانی کو، اللہ ان کو ہر ایک نشانی دکھا دے، تب بھی کیا ہوگا؟ لا یؤمنوا بہا، یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ لوگ بھلائی کا راستہ دیکھیں، رشد مانا ہو ہدایتن ہے نا، ہدایتن، اگر یہ لوگ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں، لا يتخذوه سبیلا، تو اس راستے کو یہ لوگ اختیار نہیں کریں گے. اگر ان کو بھلائی کا راستہ، سچائی کا راستہ، حق کا راستہ نظر بھی آ جائے، تب بھی یہ لوگ اس کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر یہ لوگ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، غیّن مانا ہو الضلال، اگر یہ لوگ گمراہی کا راستہ دیکھ رہے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اس راستے کو کیا کریں گے؟ اختیار کر لیں گے، اس پہ چلنے لگیں گے. ٹھیک ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ لوگ اس سے غفلت کرنے والے تھے، اس سے غافل تھے، جاہل تھے. کس سے جاہل تھے؟
बिआयातिना, हमारी आयतों से गाफिल थे। ठीक है, चले जी। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये देखें, सासरिफ़ु अन आयाती ऐ दलाइल कुदरती मिनल मसनुआत वगैरहा, कि मेरी जो निशानियां हैं ना, जो दुनिया के अंदर इन अल्लाह ताला ने क्या क्या बनाया, जो कुछ भी बनाया है ना, कुदरती मिनल मसनुआत, मसनुआत किसे कहते हैं, जो बनाई हुई चीजें हैं। तो अल्लाह ने दुनिया में जो कुछ बनाया, पेड़ पौधे, समंदर, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, ये जो भी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं, इन सारी चीजों को अल्लाह ने, इन सारी निशानियों को अल्लाह ने क्या किया, फेर दिया। यानी ये सारी निशानियां उनकी अकल में घुसती ही नहीं है। किनकी अकल में, जो लोग जमीन में तकब्बुर करते हैं, ठीक है, उनकी अकल में ये घुसती ही नहीं है ना। अगर ये सारी निशानियों को देख रहे, इनके सामने आ जाए, तब भी ये ईमान नहीं लाए, इनकी फितरत ही ऐसी है। क्योंकि अल्लाह ने क्या किया, इससे पहले फरमाया ना, कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, कि अल्लाह ताला काफिर के दिलों पर क्या करता है, मोहर लगा देता है, सील पैक कर देता है, उसके अंदर कोई हक बात घुस ही नहीं सकती है। तो ये वही लोग हैं, है ना, कि ये अगर ईमान सही रास्ते को देख ले तब भी उसको इख्तियार ना करें, अगर जैसे ही गुमराही का रास्ता नजर आए फौरन उसकी तरफ दौड़ने लगेंगे। ठीक है, चल वही कह रहे हैं ये। चलें, फिर यहाँ पे क्या करा, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को झुटलाया, व लिक़ाइल आखिरती, और आखिरत का इनकार किया, यानी आखिरत में अल्लाह से मुलाकात होगी, अल्लाह तमाम अमाल का हिसाब लेगा, इस बात का जिन लोगों ने इनकार किया, हबितत अमालुहुम, उनके सारे अमल खत्म हो गए। कोई भी अच्छा काम जो उन्हें दुनिया में कोई नेक काम किया होगा, वो सब भी खत्म हो गया, उनको उसका कोई फायदा आखिरत के दिन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून, उन्हें वही चीज का बदला दिया जाएगा जो वो लोग दुनिया में करते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, झूठ यानी अल्लाह की निशानों का इनकार करते थे और गुनाह करते थे, तो उसका बदला उनको आखिरत में मिलेगा, और उनके जो भी नेक अमल होंगे वो सब के सब खत्म कर दिए जाएंगे, उसका कोई फायदा उनको नहीं होने वाला है। अगर उनके अंदर ईमान नहीं है, वो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, तो उनके अमल का कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, चलें, हाबिता आई इनवैलिड, सब खत्म, हाबितत आई बतलत, है ना, सब खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं। फिर आगे फरमाया वत्तखज़ कौम मूसा, अब देखें यहाँ पे आया वो वाकया कि मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे चले गए थे अल्लाह से बात करने, वहां से तौरात लाने, और यहाँ किसको छोड़ गए थे पीछे, अपने बताएं, किसको छोड़ के गए थे, हारून अलैहिस्सलाम। हारून अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले गए थे। अब इन लोगों ने क्या किया, हारून अलैहिस्सलाम को दबा दिया, कोई बात उनकी नहीं मानी, और ये जो इनके अंदर घुसा हुआ था ना, कि जो किसी चीज को बनाएंगे फिर उसको पूजेंगे, वो आदत इनकी वापस आ गई, और इन्होंने क्या किया, इत्तखज़ कौम मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन, कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनके बाद, किनके बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, अपने जेवरों से, हुलियुन के माने क्या है, जेवर, ठीक है, अपने जेवरों से, अपने सोने चांदी के जो भी रहे होंगे, उससे इन्होंने क्या किया, इजलन, एक बछड़ा बना लिया, गाय का बच्चा बना लिया। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ कौम है जो गाय की पूजा करती है, तो ये वही लोग, ये लोग भी वही करने लगे। इजलन, एक गाय का बच्चा बना दिया, जसदन लहू खुवारुन, और उस गाय के बच्चे के जिस्म से डकारने की, जो गाय की आवाज होती है ना, वो आवाज भी आती थी। ठीक है जी, खुवार। अब ये सब क्या हुआ, ये कैसे हुआ, उसके पीछे की पूरी कहानी है। हुआ ये कि एक सामरी नाम का आदमी था, है ना, वो जो है बड़ा शरीफ, मतलब बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब हजरत जिब्राइल आते थे, तो उसको नजर आता था कि जहां जहां हजरत जिब्राइल इस्लाम के घोड़े का पांव पड़ता था, वहां वहां पे घास जो है जमीन की वो हरी हो जाती थी, उसको वो बात दिख जाती थी। तो उस कमीने ने क्या किया कि वो सारी मिट्टी जमा करके रखी। ठीक है, जहां जहां जिब्राइल इस्लाम के घोड़े का पांव पड़ता था, वहां से वो मिट्टी उठा लेता था, उस मिट्टी को उसने जमा करके रखा। जब ये चले गए मूसा अलैहिस्सलाम, तो उसने सब लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद उसने
پگھلا پگھلا کر کے ایک بچڑے کی شکل بنا لی اور اس میں وہ مٹی ڈال دی، ٹھیک ہے، جو جبرائیل اسلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی تھی۔ تو بچڑے میں جب پھونکا جاتا تھا تو بچڑے سے آواز نکلتی تھی، جیسی گائے کی آواز ہوتی ہے، اس کو خوار کہتے ہیں عربی میں، تو وہ آواز نکلتی تھی، اور یہ لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، اور سامری بن گیا بڑکا پجاری، پنڈت بن گیا سب سے بڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ ہارون اسلام نے جب اس کی مخالفت کے لوگوں کو سمجھایا تو ان کو بھی جان سے مارنے کے پیچھے پڑ گئے یہ لوگ، تو ہارون علیہ السلام چپ ہو گئے، ہے نا۔ تو یہ سارا کھیلا ہوا پیچھے میں موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو یہاں پہ وہی ہے کہ اس کے جسم سے، بدن سے کیا ہوتی تھی کہ آواز آنے لگی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اپنی قوم میں اور یہ ساری حالت دیکھی تو پہلے تو غصہ ہوئے، کس کے اوپر؟ اپنے بھائی کے اوپر، ہے نا، ہاتھ اٹھا دیا، ان کو پکڑ لیا، غصہ ہو گئے کہ یہ میں تم کو یہاں کا ذمہ دار بنا کے گیا تھا، تم نے یہ کیا کیا کر دیا۔ بھائی نے کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھے معاف کر دو، میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ مجھے مارنے لگے، یعنی میری جان لے لیتے، اس لیے میں چپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ اسلام نے اپنی قوم سے پھر کہا کیا؟ الم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، انہو لا یکلمہم، کہ وہ جو بچڑا یہ لوگ بنا کر کے پوجتے ہیں وہ ان لوگوں سے بات نہیں کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ بچڑا ان لوگوں کو کوئی راستہ دکھلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتخذوہ، جس کو ان لوگوں نے اپنا خدا بنا دیا ہے، وکانوا ظالمین، اور یہ لوگ ظلم کرنے والے ہی تھے، یہ ظالم لوگ ہی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ یہاں پہ وہی ہے، واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ ای بعد ذہابہ الی المناجات، جب موسیٰ اسلام کوہ طور پہ چلے گئے اس کے بعد ان لوگوں نے ایک بت بنا دیا، کس سے بنایا؟ من حلیہم الذی استعاروہ من قوم فرعون بعلۃ عرس فبقی عندہم، یعنی جو ان کے پاس ہیرا اورا رہ گیا تھا، کوئی بھی زیور رہ گیا تھا، اسی سے بنا دیا۔ کیا بنایا؟ عجلن بنایا، ٹھیک ہے۔ ساغہ لہ منہ السامری، سامری نے اس عجل کو بنایا تھا، یعنی وہ جو بچڑا تھا وہ سامری کا ہی ساری کاریگری تھی، ٹھیک ہے جی۔ جسدن بدل لحمن و دمن، تو وہ صرف جسم تھا، اس میں خون بھی نہیں تھا اور گوشت بھی نہیں تھا، بس ڈھانچہ تھا۔ لہو خوارن ای صوت یسمع انقلب کذلک یوضع التراب الذی اخذہ من حافری فرسی جبریل فی فمہ، تو وہ جو خوار کی آواز نکلتی تھی وہ کب نکلتی تھی؟ جب سامری اس کے منہ میں وہ جبرائیل اسلام کے گھوڑے کے کھر والی مٹی ڈالتا تھا، تب وہ آواز نکلتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ چلیں، تو یہاں پہ وہی کہہ رہا ہے لم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کہ یہ جو بچڑا یہ تو ان سے بات ہی نہیں کر سکتا، نہ ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ فکیف یتخذوا الہا، تو کیسے ان لوگوں نے اس کو معبود بنا دیا؟ اتخذوہ الہا، ان لوگوں نے اس کو معبود بنایا، کیوں؟ وکانوا ظالمین، اس لیے کہ یہ لوگ ظلم ہی کرنے والے ہیں، ظالم لوگ ہیں، اس لیے کام کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ چلے، حلیون کیا معنی کیا؟ ornaments، حلیون، عجلن کاف، کاف بولتے ہیں نا بچڑے کو، گائے کے بچے کو۔ جسدن باڈی، جسدن کی جمع کیا ہے جلدی سے بتائیں؟ اجساد، اجساد، بہت اچھا، ٹھیک ہے جی۔ بس یہ خوار، لاؤڈ، چلے تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں آج، ہے نا، ٹھیک ہے۔ لوگ پتہ نہیں بھاگ کیوں گئے، شاید پڑھانے میں میرے انٹرسٹ نہیں آ رہا ہوگا ان کو۔ نہیں سر، ابھی ہمارے نماز کا وقت ہوتی ہے بس سر۔ اچھا اچھا اچھا،